الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں عفو و درگزر کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے اور اسلام کی اخلاقی آداب پر مشتمل تعلیمات پر ہمیں کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ آپ ان کی خامیوں پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ میرے محبوب ہمیشہ لوگوں کی خامیاں، ان کے عیب، ان کے نقص آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو عیوب سے محفوظ ہوں گے، خامیوں سے پاک ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کسی کے سامنے جب خامیاں آتی ہیں اور اس کے قصور ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اس پر طبعی طور پر ایک غصہ آتا ہے، انتقام لینے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے عیب، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کرتے رہیں۔ واصفح، اور دل سے ان کے بارے میں بالکل دل کو پاک اور صاف رکھیں، دل میں کدورت بھی نہ پیدا ہونے دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف کسی کی کوئی خامی سامنے آئے تو اس پر فطرتاً ایک غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اشتعال کے ماحول میں، اس غصہ اور ہیجان میں رب العالمین دو حکم دے رہا ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، دوسرا حکم یہ ہے کہ دل کے اندر پھر رنجش بھی نہ آنے دیں۔ معاف کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نہ زبان سے کوئی سخت لفظ اس کے لیے نکالیں، نہ ہاتھ سے کوئی کارروائی کریں، یعنی جو غصہ آیا ہے وہ غصہ اس پر نہ نکالیں، معاف کر دیں اس کو، اس سے کوئی انتقام نہ لیں، کوئی اسے سزا نہ دیں۔ یہ ہے عفو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ صرف عفو ہی نہیں بلکہ دل کے اندر جو رنجش سی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، محبوب وہ کیفیت بھی دل میں نہ پیدا ہونے دیں، معاف بھی کر دیں، سزا بھی نہ دیں، اور دل کو بھی اس کے بارے میں صاف ستھرا رکھیں۔ یہ دونوں حکم اللہ رب العالمین نے حضور کے توسط سے حضور کی امت کو عطا فرمائے ہیں کہ جب کوئی ناگوار بات دیکھیں
تو ان دونوں احکام پر عمل کریں، نہ غصے کا اظہار کریں اور نہ ہی دل کے اندر منفی خیالات کو آنے دیں۔ عموماً زندگی گزارنے میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، اور جب وہ چیزیں مزاج کے خلاف ہمارے سامنے آتی ہیں تو طبیعت کے اندر ایک ہیجان، انتشار، غصہ، انتقام، یہ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کیفیات کے اندر مالک کریم کا یہ فرمان ہمارے لیے کامل رہنما ہے۔ ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح، کہ معاف بھی کر دیں اور دل سے یہ کیفیات دور بھی کر دیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المبادرۃ الی العفو من اخلاق الکرام والمبادرۃ الی الانتقام من اخلاق اللئام۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے میں جلدی کرنا یہ کریم لوگوں کی خصلت ہے، اور انتقام لینے کی طرف بڑھنا، بدلہ لینے کی طرف جلدی کرنا، سرکار نے فرمایا یہ لئیم لوگوں کی خصلت ہوتی ہے، یہ کمینہ پن والے لوگوں کی خصلت ہوتی ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا یہ عزت دار لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جائزہ ہمیں یہ لینا ہے کہ جب خلاف مزاج کوئی بات سامنے آئے، وہ کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کو اولاد کی کوئی حرکت ناپسند لگتی ہے، بعض اوقات دوست احباب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے کوئی رویہ ایسا سامنے آ جاتا ہے جس پر غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رویہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان ساری صورتوں کے اندر معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور دل کے اندر گرہ نہ باندھنا بلکہ دل کو بھی صاف ستھرا کر لینا، یہ عزت دار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا الہ العالمین من اعز عبادک عندک، کہ مالک کریم تیرے نزدیک تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے، جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جس کا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے، وہ بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، میرا سب سے زیادہ عزت والا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جب اسے کسی بات پر طیش آئے، وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دے، تو میرے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ احادیث طیبہ ہیں، اور ہمارے ہاں عموماً جب غصے کی کیفیت ہوتی ہے، طیش میں بندہ ہوتا ہے، اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب میں بدلہ نہ لوں تو لوگ سمجھیں گے یہ بزدل ہو گیا ہے، اب اگر میں اس سے انتقام نہ لوں تو لوگ سمجھیں گے اس کی ہتک ہو گئی ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اور انتقام نہ لینا، سزا نہ دینا، بدلہ نہ لینا، اس کو اپنی توہین سمجھا جاتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، قدرت اس کے پاس ہے، عاجز نہیں، لاچار نہیں، اس کے باوجود وہ میری رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ایک جگہ پر معاف کرنا یہ اہل ایمان اور کامل متقین کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، کہ متقین وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ کی معاف کرنے کی اور آپ کے غصہ پی جانے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ کی خادمہ وضو کے لیے گرم پانی کر کے آپ کے پاس لائی، آپ تشریف فرما ہیں، وہ گرم پانی کا برتن جب آپ کے پاس لے کر آئی تو اتفاق سے وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ گرم پانی آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر پڑا۔ ظاہر اچانک غیر متوقع طور پر جب اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو طبیعت کے اندر غصے کا آ جانا ایک فطرتی سا عمل ہے۔ آپ نے غصے سے نگاہ اٹھا کر اس لونڈی کو دیکھا، جو ہی آپ نے غصے سے دیکھا وہ ظاہر خاندان نبوت کی لونڈی تھی، علمی ماحول میں، روحانی ماحول کے اندر وہ رہتی تھی۔ آپ کے غصے کو دیکھ کر فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی، والقاظمین الغیظ، کہ کامل متقی وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ آپ ظاہر ہیں مالک ہیں، سردار ہیں، وہ لونڈی ہے، اس کی غلطی ہے، آپ کو اس پر غصہ آیا ہے، قادر ہیں غصہ نکالنے پر، لیکن جو ہی غصے بری نظروں سے دیکھا فوراً لونڈی نے یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، کہ کامل ایمان والے غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اسی وقت فی الفور بغیر کسی توقف کے حضرت امام زین العابدین ارشاد فرمائے لگے قزمت غیظی، کہ میں اپنا غصہ پی گیا، کچھ بھی نہیں کہوں گا تمہیں، کوئی سزا نہیں، غصہ پی گیا۔ پھر اس نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ صرف غصہ پیتے ہی نہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، تجھے میں نے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے اس سے اگلا لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ ایسی حالت میں احسان بھی وہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھ پر میرا احسان یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کی غلطی ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن صرف غصہ ہی نہیں پی رہے، معاف ہی نہیں کر رہے، بلکہ غلطی ہوئی تو اس کے بدلے میں اسے آزاد بھی کر رہے ہیں۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں اور بدی کا بدلہ نیکی سے دے رہے ہیں۔ یہی کامل متقین کی علامات ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ کہیں رستے میں گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی وہ اپنی سارنگی، وہ میوزک کا ایک آلہ سا ہوتا ہے، وہ اپنی سارنگی بجا رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یہ شیطانی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی زبان پر بے ساختہ یہ شیطانی حرکت دیکھ کر یہ جاری ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا تو اس نوجوان کو بڑا طیش آیا، غصہ آیا، اس نے اپنی وہ سارنگی لے کر حضرت بایزید بسطامی کے سر پر غصے سے دے ماری۔ آپ کا سر لہو لہان ہوا، سارنگی اس کی ٹوٹ گئی، اس نے ظاہر زیادتی کی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی بدی کے جواب میں آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اسے کچھ بھی نہیں کہا، گھر آئے، گھر آ کر کچھ رقم اکٹھی کی اور رقم لے کر اس کے پاس بھیجی، اور ساتھ ہی کوئی کھانے پینے کا مٹھائی وغیرہ، حلوہ وغیرہ تیار کر کے وہ بھی اس کے پاس بھیجا، اور ساتھ پیغام بھیجا کہ بندہ خدا میرے عمل کی وجہ سے تجھے غصہ آیا اور تیری سارنگی ٹوٹ گئی، یہ پیسے ہیں سارنگی کی قیمت ہے، اپنی سارنگی کی قیمت وصول کر لو، اور جو اس کے ٹوٹنے پر تجھے تکلیف پہنچی ہے یہ کھانا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ تکلیف بھی تیری زائل ہو جائے، وہ بھی دور جاتی رہے۔ یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہی سارنگی بجانے والا ممکن ہے ویسے واضح و نصیحت سے تائب نہ ہوتا، آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ فوراً تائب ہو کر آپ کے قدموں میں آیا، آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، سلوک کی منازل بھی اس کو شروع کروا دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کامل ایمان والوں لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، دل کے اندر رنجش بھی نہیں پیدا ہونے دیتے۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک خادم، اس کا بیٹا وقت کے حکمران نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور ذاتی اناد کی وجہ سے پکڑا، اور اس کو گرفتار کر کے
اسے بلا وجہ تکلیفیں دیتا، اذیت دیتا، سزا دیتا۔ آپ کے خادم نے آپ سے التجا کی کہ حضور میرا بیٹا ہے، بے قصور ہے، اور خادم اسے سخت تکلیفیں دے رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، حکمران کے پاس جا کر اس کی سفارش کریں، وہ اسے آزاد کر دے، اس کا قصور کوئی نہیں۔ اس نے اپنی درد بھری داستان اس انداز سے سنائی کہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی وقت اس کے ساتھ اٹھ کر حاکم وقت مخدوم جہاں کے پاس پہنچے۔ آپ نے سفارش کی کہ بندہ خدا وہ بے گناہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس نے آپ کی سفارش قبول نہیں کی اور آپ کو واپس آنا پڑا۔ پھر اس نے اس لڑکے کو سزا دی کہ تو سفارشیں کرواتا ہے، تکلیف بڑھا دی۔ اس کا والد مخدوم جہانیہ کا خادم وہ پھر عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کے جانے سے اس نے چھوڑا تو نہیں، تکلیف اس نے بڑھا دی ہے، پھر چلے سفارش کریں۔ آپ دوسری مرتبہ پھر گئے، پھر اس نے نہیں چھوڑا۔ آپ تیسری مرتبہ پھر گئے، پھر اس نے لہجہ آپ کے لیے سخت کر لیا، حتیٰ کہ 19 دفعہ گئے، ہر دفعہ سفارش کرتے رہے، ناکام واپس آتے رہے۔ جب 20ویں دفعہ گئے تو اس نے حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان لفظوں سے مخاطب کیا کہ سید تجھے شرم نہیں آتی؟ بار بار آ جاتے ہو، میں دھتکار دیتا ہوں، پھر آ جاتے ہو، تمہیں حیا کیوں نہیں آتی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں اسے نہیں چھوڑنے والا؟ حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی اس بدی، برائی، برے رویے کا جواب اس طرح نہیں دیتے کہ آپ اس کے بادشاہ کو خط لکھیں یا آپ اپنے مریدوں کو اس کے خلاف اکسائیں، یعنی اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، دل کے اندر کوئی گھٹن اور تنگی بھی محسوس نہیں کر رہے، بلکہ آپ اسے فرماتے ہیں بندہ خدا تیرے پاس میں جو بار بار آتا ہوں، اس بار بار آنے میں مجھے 2 طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مظلوم کی آہ تم تک پہنچا رہا ہوتا ہوں، اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں مجھے اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور تیری طرف سے جب ناکام اور نامراد جاتا ہوں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور بار بار آنے کی وجہ تو یہ ہے کہ تجھے ظالموں کی لسٹ سے نکال کر میں تجھے اللہ رب العالمین کے رحم کرنے والے بندوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے بار بار آ جاتا ہوں۔ آپ کا یہ طرز عمل، اور اس نے اپنا طرز عمل دیکھا، فوراً چھوڑ بھی دیا ہے اس نوجوان کو، اور آپ کے حلقہ مریداں کے اندر بھی شامل ہو گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین جب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر طیش میں نہ آیا کرو، معاف کر دیا کرو، تو یہ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، مالک کریم عزت کو بڑھا دیتا ہے، یہ بزدلی نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں عزت والے بندوں کی یہ خصلت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی بندے کی عزت کو گھٹاتا نہیں ہے، مالک کریم اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے مزید عزت والا بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو ایک تصور ہے کہ بدلہ نہ لیا تو میری بےزتی ہو جائے گی، بدلہ نہ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بےزتی کچھ نہیں ہوتی، بدلہ نہ لیا تو اللہ رب العالمین عزت بڑھا دیتا ہے، اور بدلہ نہ لینا یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ نور اور اس کا سرکار کی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں، ہمیں لوگ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی چاہے ہمارے بارے میں برائی کر لیں، ہمارے بارے میں کوئی اتنی برائی نہیں کر سکتا جتنی کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے۔ سرکار کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، سرکار کو جادوگر کہا گیا معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، سرکار جو کلام الہی وحی الہی ان کو سنا رہے ہیں اس کو کذب و افتراء کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے کیے گئے، حتیٰ کہ سرکار کے اہل خانہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی گئیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے باوجود سرکار نے کبھی ان کی اس ہرزہ رسائی کا اس طرح جواب نہیں دیا، بلکہ یہ تو کہنے کی حد تک تھا۔ سرکار کا نام محمد ہے، مزمم کہا گیا، جو انہوں نے سرکار کے بارے میں عملاً کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازہ پاس سرکار کے رستے کے اندر انہوں نے غلاظتیں نہیں پھینکی۔ ہمارے گھر کے سامنے کوئی اپنے گھر میں صفائی کر کے وہ گھر کا جو عام سا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہی ہمارے دروازے کے سامنے پھینک کر جائے، پھر دیکھے وہ جاتا کہاں ہے۔ سرکار کے گھر کے سامنے صرف گھر کا صحن کا کوڑا کرکٹ نہیں، غلاظت پھینکی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے باوجود معاف فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کے رستے میں کوئی بندہ پیشاب کر جائے، ایک دو دفعہ ہی کرے، تو طبیعت جو ہے وہ قابو میں نہیں آتی۔ سرکار کے کاشانہ اقدس کے باہر رستے کے اندر صرف کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا گیا، غلاظتیں پھینکی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے ہیں اور سرکار کے اوپر اوجری جو غلاظت کا منبع ہوتی ہے وہ پھینکی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنے ہی غصہ دلانے والے امور سے سرکار کو گزارا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم، جو انہوں نے جور و جفا کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک الجبال آ کر حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہو تو انہیں پیس کر رکھ دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ انتقام لینے کا اس سے بہتر موقع کون سا ہوگا کہ سارے حالات دسترس میں ہیں اور ظلم کا بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، کہ میں انہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا، مجھ پر جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے تو ان کی نسلوں میں مومن پیدا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نور ہے، اور دیگر انبیاء کرام ان کا اسوہ نور بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ بت پرستی کے خلاف نکلتے ہیں، اور جب آپ نے اپنے موقف پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا تو لوگوں نے اس قدر ظلم و ستم کیا، انہوں نے کہا حرقوہ، کہ اسے آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اسے آگ میں جلا کر اپنے الہوں کی اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حتیٰ کہ آگ میں جلایا ڈالا بھی گیا، اس کے باوجود انہوں نے اتنے مظالم کیے، اس کے باوجود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہی عرض کرتے ہیں مالک اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، تیرے ہی بندے ہیں جنہیں تو عذاب دے گا، اور اگر تو معاف کر دے تو تیری شان معاف ہی کرنا ہے، معاف کر دینا ہی تیری شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کرام کا بھی یہی اسوہ نور ہے کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ ہیں اور بھائی سوالی بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو ایک ایک جرم گنوا کر سخت سے سخت سزا دلوا دیتے، اور آپ کو کوئی زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف آپ کے لب ہلتے ٹکا بوٹی ایک ہو جاتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی زبان پر یہی جاری ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، دعوت کی، اور اس کے اندر زہر ملا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر شہید کرنے کی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس کھانے سے کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ لقمہ اس کا لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب خیبر فتح ہوا، وہی یہودیہ خاتون گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ کے کھانے میں زہر ملایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے، اسے قتل نہیں کریں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کریں گے، معافی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، معافی کریں گے۔ یہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے فصفح، انہیں معاف کر دیں، واعف عنہم وصفا، انہیں معاف بھی کر دیں اور ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی کدورت بھی نہ آنے دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل، سرکار کا یہی اسوہ حسنہ امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے ساتھ جو بندہ زیادتی کرے اپنی ذات کے بارے میں، اس کو معاف ہی کرنا چاہیے۔ وہ خواہ گھر کے اندر رہنے والا فرد آپ پر زیادتی کر رہا ہو، دوستوں میں سے کر رہا ہو، یا کوئی اجنبی کر رہا ہو، اپنی ذات کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینادی منادن، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، من کان اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، کہ اے اہل معاشر، تم میں سے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ دوبارہ اعلان ہوگا من کان اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ آئے اور جنت میں چلا جائے۔ دو مرتبہ جب یہ اعلان ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں فیقوم، اس اعلان پر وہ لوگ اٹھیں گے من عفا عن اخیہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہوگا، غصہ پی گئے ہوں گے اور اپنے دل سے رنجش دور کر دی ہوگی، وہ اٹھیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ اس اعلان پر جنت چلے گئے ہوں گے۔ اور اس پر دلیل کے طور پر سرکار نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے بدلہ بھی نہ لیا، دل سے معاف بھی کر دیا، اس کا اجر ہے اللہ کے ذمہ کرم پر، اور اس کے بارے میں اعلان ہوگا کہ وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بدلہ لینے کو، معاف نہ کرنے کو بہادری سمجھیں گے، اور جو بندہ معاف کر دے اس کو لوگ بزدلی سمجھیں گے۔ معاف کرنے کو بزدلی سمجھیں گے اور بدلہ لینے کو سمجھیں گے بڑی بہادری ہے، یہ بڑا روب ہے، بڑا وقار ہے، معاشرے کے اندر ہمارے خاندان کی ایک جاہ و حشمت ہے، جاہ و جلال ہے، اس کو لوگ بہادری اور قوت سمجھیں گے۔ سرکار نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے تو اس وقت تم عاجزی کو اختیار کرنا، بہادری کو چھوڑ دینا، یعنی معاف کرنے کو اختیار کرنا۔ لوگ بے شک اسے عاجزی سمجھتے رہیں، اور وہ جسے لوگ بہادری سمجھتے ہیں اسے چھوڑ دینا، وہ بہادری نہیں ہوگی، فسق و فجور ہوگا۔ اور جو بندہ معاف نہیں کرتا اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے ہی نہیں، معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، معاف نہیں کرتا اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا للنار باب، جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے لا يدخل منہ الا من شفا غیظہ بسخط اللہ عز وجل، کہ اس کے اندر صرف وہ بندہ داخل ہوگا جو اپنا بدلہ لینے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوگا، انتقام اس نے لے لیا ہوگا، رب کو ناراض کر دیا ہوگا، معاف نہیں کیا ہوگا، جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے جذبات پر وقتی طور پر اگر بندہ قابو پا لے تو اللہ رب العالمین عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، دشمنوں کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف وقتی طور پر بندہ اپنے جذبات پر قابو پا لے تو دونوں جہاں بہتر ہو جاتے ہیں۔ مالک کریم ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔